بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں شہزاد احمد کھرل، ادبی ذوق میں خوش آمدید۔ آج کلام کے حوالے سے 3 عیوب کے بارے میں پڑھیں گے۔ تاکید لفظی، تاکید معنوی اور عیب تنافر کی مکمل بحث ہم پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک مصرع ہے جو گھٹا چھائی ہے نینوں پر، ابھی برسات باقی ہے۔ تو اس مصرے میں آپ دیکھیں کہ گھٹا چھائی ہے نینوں پر، ابھی برسات باقی ہے۔ اس کی اگر بالکل نثری ترتیب کے مطابق اگر ہم اسے کریں تو یہ بنتا ہے کہ نینوں پر گھٹا چھائی ہے، برسات ابھی باقی ہے۔ تو اسے ہم نے شعری ضرورت کے تحت اسے الفاظ کو نثری ترتیب سے تھوڑا سا ہٹایا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو وزن میں بھی لائے ہیں۔ اس کے باوجود اس کا مفہوم جو ہے وہ نہیں بدلا، اور اسے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ گھٹا چھائی ہے نینوں پر، ابھی برسات باقی ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز عرض کرتا چلوں کہ کسی بھی شعر کا نثر کے زیادہ قریب ہونا اس کے حسن کو بڑھاتا ہے۔ تو جتنا شعر کا مصرع جو ہے وہ نثر سے زیادہ قریب ہوگا، نحوی قواعد کی پابندی کے مطابق ہوگا، تو وہ اتنا ہی خوبصورت اور آسان لگے گا۔ تو شعری ضرورت کے تحت اسے ہٹایا تو جا سکتا ہے، لیکن ایسی رد و بدل الفاظ میں کہ جس سے مصرے کا مفہوم سمجھنا مشکل ہو جائے، یہ عیب لفظ تاکید لفظی کہلاتا ہے۔ یہ ایک عیب ہے۔ جیسے دیکھیں اس کی مثال، جیسے اسی مصرے کو ہم نے گھٹا چھائی ابھی برسات نینوں پر ہے باقی ہے، اس طرح سے کیا تو یہ اس کے باوجود ہے تو یہ وزن میں گھٹا چھائی مفاعل ابھی برسا مفاعل تو باقی ہے، تو اس کو آگے ملایا نینوں پر، یہاں تک تیسرا مفاعل آ گیا، اور ہے باقی ہے، یہ چوتھا مفاعل آ گیا۔ تو اس کے باوجود یہ ہے وزن میں، لیکن اسے سمجھنا مشکل ہو گیا کہ نینوں پر گھٹا چھائی ہے یا نینوں پر برسات ہو رہی ہے، اور باقی ہے کا تعلق جو ہے گھٹا چھائی سے ہے یا برسات ہونے سے ہے یا نینوں کے کس چیز سے ہے۔ تو یہ جب سمجھنے والا، پڑھنے والا مصرے سے اس کا درست مفہوم تک نہیں پہنچ سکتا تو اسے ہم تاکید کہتے ہیں۔ تو تاکید اگر تو الفاظ کی ہیرا پھیری سے آئی ہو، الفاظ کے ایسے برتاؤ سے، ایسی نشست سے آئی ہو کہ جہاں لفظوں کو بدل کر اس تاکید کو دور کیا جا سکتا ہو، تو اسے ہم تاکید لفظی کہتے ہیں۔ اور اگر ایسا شعر ہو جس میں مفہوم مصرے کا سمجھا نہیں جا رہا، لیکن لفظوں سے وہ تاکید نہیں آئی، وہ معنوی تاکید کہلائے گی، یعنی شاعر نے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے ایسے لفظ چنے ہیں، ایسے لفظ برتے ہیں جو کہ اپنا پورا معنی نہیں دے رہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑا مضمون جب ہم ایک چھوٹی بحر میں یا 2 مصروں میں سمانے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم پوری طرح سے ان کی ادائیگی نہیں کر پاتے۔ وہاں پہ یا الفاظ کے چناؤ میں ہم ایسی غلطی کرتے ہیں کہ درست اس کا معنی جو ہے یا درست مفہوم جو ہے وہ ہمارے ذہن میں نہ ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مفہوم کو یا معنی کو پوری طرح سے لفظ ادا کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اسے ہم تاکید معنوی کہیں گے۔ اور تاکید معنوی جو ہے وہ لفظوں کی ترتیب کو بدل کر دور نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ خود شاعر ہی اسے دوبارہ نئے سرے سے باندھے اور درست الفاظ کا چناؤ کر کے اسے مصرے کو باندھے، تو ہی وہ تاکید اس سے نکل سکتی ہے، ورنہ وہ معیوب رہتا ہے۔ اور تاکید لفظی جو ہے، اس میں یہ جس طرح سے ترتیب آگے پیچھے ہوئی، تو تھوڑا سا غور و فکر کر کے ہم سوچ سکتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ کس سے متعلق ہے، کون سے الفاظ ہیں جو جن کی ترتیب بدلیں تو یہ تاکید اس سے دور ہو جائے گی۔ تو لفظوں کے آگے پیچھے کر کے جو تاکید لائی جاتی ہے اسے تاکید لفظ۔ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو اجازت، جو جواز ہے نثری ترتیب سے اور نحوی قواعد سے مصرے کے لفظوں کو ہٹا کر لکھنے کی، یہ جواز اور یہ اجازت جو ہے اسے صرف ضرورت کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اگر مصرع پوری طرح سے نحوی ترکیب اور نثری ترتیب کے مطابق ہو اور اس کے باوجود وہ وزن میں ہو، تو صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے، یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ مصرع شعر کا ہے، ہم اس کے الفاظ کو آگے پیچھے کریں تاکہ وہ شعر کا مصرع معلوم ہو، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ شعر کا مصرع ہونے کے لیے اس کا وزن میں ہونا کافی ہے۔
تو نثری ترتیب بالکل نثری ترتیب کے مطابق ہوگا تو اور بھی وہ پڑھنے والے کو لطف دے گا وہ مصرع۔ تو اس لیے صرف ضرورت کے وقت جہاں کیونکہ ضرورت اس وجہ سے پڑ جاتی ہے کہ ہم نے شعر میں ہجے کوتا اور ہجے بلند کی ایک خاص ترتیب رکھنا ہوتی ہے، تو الفاظ جو ہیں وہ نثری ترتیب میں اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا جملوں میں، تو شعر میں رکھنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ ہم الفاظ کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آسان سا فارمولہ ہے کہ آپ جملہ پڑھتے ہیں، مصرع پڑھتے ہیں، اگر وہ پوری طرح سے اپنا مفہوم دے رہا ہے، اس کا مفہوم سمجھ آ رہا ہے، تو ایسا رد و بدل جو ہے وہ جواز میں آئے گا، اور اگر ایسا رد و بدل ہو کہ تاکید پیدا ہو تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ سب سے زیادہ سب سے آسان چیز یہ ہے کہ آوازوں پر غور کیا جائے، جس طرح کہ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ سننے اور سنانے سے تعلق ہے اس کا، تو اس میں مصرے بھی ہیں، اس میں تاکید آئی ہے یا نہیں آئی، یہ وہ مصرے کی آواز اور اس کا مفہوم بتائے گا۔ شعر کا ایک عیب جسے عیب تنافر کہتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ عیب تنافر کہتے ہیں ایک دوسرے سے دور دور رہنے کو، اور عیب تنافر کہتے ہیں جب ایک دوسرے سے دور دور نہ رہے ہوں، ایسے دو الفاظ مصرے میں آئیں کہ ایک لفظ کے آخر میں اور دوسرے لفظ کے شروع میں ایک ہی حرف ہو، تو وہ دو حرف ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے سے عیب تنافر بنتا ہے۔ تو یہ عیب تنافر بعض اوقات ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں کہ اس صورت میں عیب تنافر ہوگا یا تو دونوں حرف متحرک ہوں گے، جیسے یہاں پہ دیکھیں مصرے میں آپ بن میرا رہنا ممکن نہیں، تو اس میں میرا رہنا، را اور رہنا، یہ دونوں را جو ہیں اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ دونوں متحرک ہیں۔ را اکٹھے اس لیے رے دونوں ہوئے ہیں کہ اس میں الف ہم نے گرائی ہے، الف ہم نے گرایا تو یہاں پہ دو رے جو ہیں وہ جمع ہو گئے۔ تو یہ دیکھیں یہ الف جو ہے اگر یہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے اور ایسے مقام پر لایا جائے میرا رہنا، تو پھر یہ اس میں عیب نہیں ہے، کیونکہ رے کے بعد الف آ گیا اور رے کو ہم نے کھینچا اور اگلا رے ادا کرنا مشکل نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یہ دو رے ہیں اور دونوں متحرک ہیں، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ عیب عام طور پر نہیں آتا۔ کہیں ممکن ہے کسی مصرے میں ایک دو ایسے الفاظ یہاں آئے جو دونوں متحرک بھی ہوں لیکن اس کے باوجود عیب ہو، لیکن عام طور پر نہیں ہوتا۔ میرا رہنا، یہ دو را، ایک رے جو ہے وہ میرا کی ہے اور ایک رہنا کی ہے، اگلے حرف کی ہے، لفظ کی ہے، تو اس طرح سے یہ دو اکٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار، دوسری بات یہ ہے کہ ساکن ہو اور ہجے بلند کا حصہ ہو، پہلے والا جو حرف ہے وہ ساکن ہو اور ہجے بلند کا حصہ، جیسے دیکھیں ممکن، ممکن میں نون ساکن ہے اور ایک ہجے بلند کا حصہ ہے، کاف اور نون مل کر ایک ہجے بلند بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد نہیں جو ہے وہ نون سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے ممکن کی نون اور یہ نون، یہ دو نونیں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ بھی عام طور پر عیب تنافر جو ہے وہ نہیں ہوتا، یہاں آپ دیکھیں کہ آواز پر اس کا دار و مدار ہوگا، اگر وہاں پڑھنے سے زبان اٹک رہی ہوگی تو پھر اسے عیب تنافر مانا جائے گا، اور اگر آسانی سے ادا ہو رہا ہو تو پھر عیب تنافر نہیں مانا جائے گا۔ تیسری صورت ہوگی کہ پہلا حرف جو ہے، دو حرف جو اکٹھے ہوئے یا دو ہم مخرج حروف جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے، تو ان میں پہلا ساکن ہے لیکن وہ ہجے بلند کا حصہ نہیں ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیں شروع میں آپ بن، تو یہاں پہ جو ہے یہ ساکن بھی ہے اور کسی ہجے بلند کا حصہ نہیں ہے، الگ ہجے بلند ہے اور یہ ہجے ساکن ہے، الگ ہے، تو یہ دونوں یہاں پہ مثال جو ہے یہ قریب المخرج حروف کی بھی ہے، کیونکہ پے اور بے جو ہیں وہ قریب المخرج ہیں، بالکل ایک حروف نہیں ہیں بلکہ مختلف حروف ہیں، لیکن قریب المخرج ہونے کی وجہ سے یہ بھی عیب تنافر جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں اسے پڑھنا تھوڑا مشکل ہے، تو یہاں اسے ہم عیب تنافر میں شمار کرتے ہیں۔ پورا مصرع جو ہے وہ فاعلات مفاعل فعلاً پر ہے، تو آپ اسے پورا پڑھیں۔ آپ بن میرا رہنا ممکن نہیں، آپ بن جو ہے یہاں پہ آپ بن، جب ہم یا آپ کو پورا ادا کریں تو زبان اٹکتی ہے، آپ بن، آپ کو ادا کر کے بن کو پڑھنا جو ہے تھوڑا مشکل ہے، تو اور اگر ہم اسے تیزی سے پڑھیں تو پھر یہ آپ کی پے جو ہے یہ بے سے بدل جاتی ہے اور یہ آپ بن بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایسی صورتحال ہو
جہاں پر ساکن ہجا جو ہے وہ بلند ہجے بلند کا حصہ نہ ہو، پہلا ساکن، دو حروف ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، جیسے یہ قریب المخرج ہیں، یہاں پہ دونوں رے ہیں، یہاں پہ دونوں نون ہیں، تو دونوں ایک جگہ پہ ایک مقام پہ ایسے اکٹھے ہوئے کہ پہلے لفظ کے آخر میں وہ حرف ہے اور اگلے لفظ کے شروع میں وہ حرف ہے، تو اگلا لفظ جو ہے وہ تو متحرک ہی رہے گا، کیونکہ ابتدا بالسکون جو ہے وہ لفظ نہیں ہوتے، جو لفظ شروع ہوتا ہے جہاں سے وہ پہلا حرف جو ہے متحرک ہوتا ہے اردو زبان میں۔ تو اس سے پہلے والے کے حوالے سے تین صورتیں ہو گئیں جو ہم نے بیان کی، ایک یہ کہ پہلا حرف جو ہے وہ متحرک ہوگا، جیسے یہاں پہ پہلا حرف بھی متحرک ہے، اگلا حرف بھی متحرک ہے، دونوں متحرک ہیں، تو اس میں کوئی خاص عیب نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جمع ہونے والے حروف میں سے پہلا ساکن ہو لیکن کسی ہجے بلند کا حصہ ہو، جیسے ممکن میں نون ساکن ہے لیکن ہجے بلند کا حصہ ہے، کاف اور نون مل کر ہجے بلند بنا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی عام طور پر نہیں ہوتا، ہجے عیب تنافر نہیں پایا جاتا، لیکن اس کی آواز پر دار و مدار اس کا ہوتا ہے، اگر اسے پڑھنے میں کسی قسم کی دشواری یا سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری ہو رہی ہو تو وہاں پہ وہ عیب تنافر مانا جائے گا، اور اگر نہ ہو رہی ہو تو پھر نہیں مانا جائے گا۔ تو اسی طرح تیسری صورتحال ہے جہاں ایک پہلا ساکن جو ہے وہ پہلا حرف جو ہے وہ ساکن بھی ہے لیکن کسی ہجے بلند کا حصہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ عیب تنافر ہوگا وہاں پہ، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے الفاظ کو مصرے میں کچھ اس طرح سے لے آئیں کہ دو حروف جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہ ہوں، اور ایسی صورت میں اکٹھے نہ ہوں کہ عیب تنافر وہاں پہ پیدا۔ دو یوب اس سے پہلے ہم ایک سبق میں پڑھ چکے ہیں، شعر کا دو لخت ہونا اور شعر میں اظہار کی کمزوری، اور اس سبق میں ہم نے تین مزید عیوب کے حوالے سے پڑھا ہے، عیب تنافر، تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ تو اگلے ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ مزید عیوب سخن کے حوالے سے بات کریں گے، تو اس سبق کے حوالے سے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، بہت شکریہ۔